حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت رمضان مبارک کا مہینہ آنے لگتا تو لوگ شعبان کے مہینہ میں ہی قرآن مجید پر جھک جاتے۔ جھک جانے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی قرآن مجید کے سامنے اتنا بیٹھتے گویا کہ وہ قرآن مجید پر ہی جھکے ہوئے ہیں۔ یہ تعبیر فرمائی سمجھانے کے لیے کہ صحابہ کرام کے اندر رمضان مبارک کی تیاری کا جذبہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی پیدا ہو جاتا تھا اور وہ اس تیاری میں لگ جاتے تاکہ ہم رمضان مبارک کے مہینہ سے خوب فائدہ اٹھا سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلو به حسنہ والحسنة بعشر امثالها ولا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف واللام حرف والمیم حرف او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی کتاب اللہ میں سے یعنی قرآن مجید میں سے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اس کو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں، اور یہ قاعدہ عام دنوں کے اندر ہے۔ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہر نیکی کا اجر 70 گنا ہو جاتا ہے، 10 کی بجائے 70 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ تو اگر ایک حرف کے بدلے میں 70 نیکیاں ملیں اور انسان حروف گنے، ایک لائن کے اندر 40 حروف بنتے ہیں، اور عام طور پر جن پیجز کے ساتھ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اس ایک پیج کے اوپر 16 لائنیں ہوتی ہیں اور ایک سپارے کے اندر ٹوٹل 18 پیجز ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک سپارے کا اجر کم از کم 85 لاکھ نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اتنی زیادہ نیکیاں صرف تلاوت کلام پاک کے اوپر مل جاتی ہیں، اور جو شخص قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کو کتنی نیکیاں عطا ہوں گی۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کو نماز کے اندر کھڑے ہو کے پڑھتا ہے اسے ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکی عطا ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے پڑھ کر جو ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، سب سے زیادہ بڑا ذریعہ وہ ہے نماز کے اندر کھڑے ہو کے قرآن مجید کو پڑھنا۔ یہ عام دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے کہ ایک حرف پر 100 نیکی عطا ہوگی اگر قرآن مجید کو نماز کے اندر کھڑے ہو کے پڑھا جائے، جیسے کہ ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں اور ان کے اندر سورتیں پڑھتے ہیں، قرآن مجید کا حصہ پڑھتے ہیں۔ جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو ایک حرف پر 10 کی بجائے 100 نیکی مل رہی تھی نماز کی وجہ سے، وہ اب 100 نہیں ہو جائے گی بلکہ 70 کے ساتھ اس کو ضرب دی جائے گی۔ اگر 10 کو 70 سے ضرب دی جائے تو پھر 700 نیکیاں بنتی ہیں، اور اگر اسی 100 کو ہی 70 سے ضرب دے دی جائے پھر تو ممکن ہے کہ ایک حرف کے اوپر 7000 نیکیاں ملنا شروع ہو جائیں۔ تو کتنا بڑا موقع ہوتا ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے سینہ کے اندر قرآن مجید زبانی یا مکمل یاد ہے یا کچھ حصہ یاد ہے۔ تو اس میں سے اس کے ذریعے ہر انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر کھڑے ہو جائے، نماز پڑھے، نفل پڑھے، سنتیں پڑھے، اس کو جتنا قرآن مجید کا حصہ زبانی آتا ہے، کسی کو 10 صورتیں آتی ہیں، کسی کو 20 صورتیں آتی ہیں، وہ ہر رکعت میں ساری صورتیں دہرائے۔ تو جتنے زیادہ قرآن مجید کو نماز کے اندر پڑھے گا اتنا ہی سب سے زیادہ اجر و ثواب اس کو عطا ہوگا۔ اسی لیے تو فرمایا گیا کہ تراویح کا اہتمام کیا گیا کہ نماز کے اندر کھڑے ہو قرآن مجید کو پڑھا جائے، سنا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ ہر سننے والے کو الگ سے ایک ہر حرف پر نیکی عطا ہو رہی ہوتی ہے، اور جب ہر سننے والے کو ایک نیکی ملتی ہے تو پھر رمضان مبارک کے اندر ایک نیکی کی وجہ سے اس کو 70 نیکیاں عطا ہو جاتی ہیں۔ تو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملنے کا ذریعہ ہے کہ انسان قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق ابھی سے مضبوط بنائے، قرآن مجید پڑھنے کی عادت بنائے، قرآن مجید کے سامنے بیٹھے، قرآن مجید کے لیے وقت نکالے، اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اے اللہ مجھے اپنے کلام کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے لیے آسان فرما۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ اے نبی جی آپ اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو کتاب ہم آپ کی طرف نازل فرما رہے ہیں۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کو پڑھنا یہ بھی باعث اجر ہے، یہ بھی مطلوب ہے، یہ بھی حکم ہے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر اس کے معنی و مطالب سمجھ کر اس پر عمل کرنا یہ بھی مقصد ہے۔ دونوں کام کرنا مقصود ہے۔ بعض لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے
کہ جی صرف تلاوت کا کہتے رہتے ہیں، حالانکہ اس پر تو عمل کرنے کا حکم ہے۔ نہیں، تلاوت کہنے کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ کوئی انسان یہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ نے عمل نہیں کرنا، صرف تلاوت ہی کرنی ہے۔ اگر ایک انسان کہہ رہا ہے کہ دودھ پینا بہت اچھا ہے، دودھ کے یہ فائدے ہوتے ہیں، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی دودھ کے علاوہ باقی چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے، کوئی جوس نہ استعمال کرے، فروٹ استعمال نہ کرے۔ نہیں، وہ صرف ایک چیز کی افادیت بتائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح تلاوت کلام پاک کی افادیت بتائی جا رہی ہوتی ہے، اس کے اجر و ثواب کی طرف متوجہ کی جا رہا ہے کہ اس کی تلاوت پر کتنا بڑا اجر ملتا ہے۔ تو دونوں چیزیں مطلوب ہیں، انسان ترجمے کے ساتھ بھی پڑھے، اس کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ تعلق بنائے، اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے، اور ابھی سے شروع کر دے تاکہ رمضان مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں توفیق حاصل ہو۔